وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 107، آج کے درس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا ہم ظالم بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا۔ ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اور جن کے پلڑے اعمال کا وزن نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں، پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 107۔ ربنا، لفظی ترجمہ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، اس سے ہمیں نکال دے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، فإنا ظالمون، پس ہم پھر ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا، انہیں کہا جائے گا کہ اخسؤوا فیہا، اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سامنے کرم تھوڑا سا اہم مضمون ہے، تھوڑا غور چاہیے۔ ربنا اخرجنا منہا، یعنی دوزخ میں جب وہ لوگ ڈالے جائیں گے جن کے نیکی کا پلڑا ہلکا رہ گیا ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جھٹلایا ہو عملاً، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات نہیں بنایا، اللہ پر ایمان کامل نہ لایا، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلیں گے۔ پھر وہ کہیں گے وہاں کہ اے اللہ تعالیٰ،
ہمیں یہاں سے نکال دے. اخرجنا منہا، آج کا جو سبق ہے یہی ہے، اخرجنا منہا، ہمیں یہاں سے نکال دے. فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، یعنی کیسا کریں، تھوڑی توجہ، یعنی دوبارہ اگر آپ کی کتاب کو ہم جھٹلائیں یا اس طرز حیات جو آپ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی نہ گزاریں، اگر آپ کو اپنی منزل نہ بنائیں، مقصود واحد اگر آپ کو نہ بنائیں، آپ کو محبوب واحد نہ بنائیں، صراط مستقیم کا انتخاب نہ کریں، تیری راستے پر چلنے کا انتخاب نہ کریں، اور پیغمبر کے راستے پر نہ چلیں، تو اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے جو ہم نے کیا تھا، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، فإنا ظالمون، ہم پھر ظالم ہوں گے. تو یہ وہ اپنی حسرت کا اظہار کریں گے، ورنہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. سامعین کرام، تو ان کو کہا جائے گا اخسؤوا فیہا، اس میں ذلت سے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو انکار کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ اخسؤوا فیہا، اس میں دور ہو میرے سامنے سے اور پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو. سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے سامعین کرام، یہ حقیقت ہے، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، دوسری جگہ یہ آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دوزخ والوں کے، یعنی ہمارے جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ہمارے حالات بیان فرما رہے ہیں کہ دوزخ میں تمہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تم دوبارہ حسرت کرو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے کہ ہمیں یہاں سے نکال لے، ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ دنیا کا عرصہ جو ہے، دنیا کا عرصہ وہ انتہائی ایک قیمتی جگہ ہے جہاں ہم اپنے آپ کو جنت کی بلند درجات سے کے اہل بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا سکتے ہیں. دنیا کمانے کی جگہ ہے سامعین کرام، دنیا خسارے کی جگہ نہیں ہے. کم از کم ہم نے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے خسارے میں ڈال لیا ہے اور نقصان میں پڑے رہنا چاہتے ہیں. ہم آج ہماری پوزیشن یہ ہے سامعین کرام کہ نقصان کے راستے کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے. ایک دیکھیں حق کا راستہ ہے اور ایک نقصان کا راستہ ہے، وہ ذاتی خواہشات کا راستہ ہے. قرآن کی زبان میں یہ آپ کو میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی خواہشات کا راستہ جو ہے وہ نقصان کا راستہ ہوگا. ذاتی خواہشات کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے نقصان کی جگہ یعنی جہنم میں پڑے رہیں گے. جنہوں نے اللہ پہ ایمان لے آیا اور اس کے لیے کوشش کی، اس کے مناسب یعنی آخرت کے لیے، کامیابی کے لیے کوشش کی، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا. تو یہ کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرما لے گا. تو یہ دنیا جو ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا وہ ایک انتہائی قلیل عرصہ ہے جس میں ہم اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں. تو اور یہ دنیا سامعین کرام، اگر آپ سچی بات پوچھیں قرآن کی زبان میں، تو یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ ایک دارالامتحان ہے. یہاں یعنی آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ یہاں کے یہ دنیا کو دارالامتحان سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے واضح طور پہ. سورہ کہف میں ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں نے جو کچھ اس زمین
زمین پر ہے، اس کی زیب و زینت تو بنا دیا ہے، لیکن اس میں امتحان ہے کہ قوم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سورہ ملک میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل، لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، دیکھوں تم میں کہ کون تم میں حق کو قبول کر کے اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، میرے خیال سے سورہ دہر میں ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اور اس میں یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں نے انسان کو ایک مخلوط، عورت اور مرد کے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے اور میں اس کو آزمانا ہے، نبتلی، اس کی میں نے آزمائش کرنی ہے۔ اب یہ آزمائش جو ہے سامعین اکرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، امتحان اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، مقصود، محبوب اور مطلوب، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ بھئی میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہیں مطلوب ہونا چاہیے، میں ہی تمہارا محبوب اور میں ہی تمہارا مقصود، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے، انسان کو اختیار دے دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے، و اما کفورا، یا انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سامعین کرام، تو یہاں یہ لوگ جو ہیں، یہ واحد جگہ یہ مضمون نہیں ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی صورت میں، اور یہاں دوبارہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یہاں سے ہمیں نکال دے، دنیا میں بھجوا دے، ہم اگر دوبارہ ایسا کریں گے تو، یعنی دوبارہ اگر بنا کسی مقصد کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہم ضائع ہوں گے، پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اگر پھر ہم نے دنیا میں دوبارہ جا کے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس طرح کہ آج ہم نے موڑا ہوا ہے، لیکن وہاں یہ ہم کہیں گے کہ اے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ بھجوا دے، ہم تیرے قرآن کے مطابق عمل کریں گے، اے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ بھجوا دے، ہم تجھی کو اپنا مقصود بنا لیں گے، اے اللہ تعالی ہم دوبارہ ہمیں دنیا میں بھجوا دے، ہم دنیا کو مقصود نہیں بنائیں گے، نہ محبوب بنائیں گے، نہ مطلوب بنائیں گے، ہم تیری ذات کو مطلوب و مقصود و محبوب و معبود بنا کے جئیں گے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، دوسری جگہ ہے، ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع، ہم تیرے رسولوں کی دعوت، تیرے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ رک جائیں، اللہ کی دعوت ہاں ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں دعوت دے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دے، لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، تو دعوت تو ہے، تو نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ یہاں تو ہم قبول نہیں کر رہے، یہاں تو ہم نے دنیا ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے،
یہ مال دولت ہے، یہ جائیدادیں ہیں، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ گھر سازی ہے، یہ بچے پیدا کرنے ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ کارخانہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ کی سیٹیں ہیں، یہ وزیر اعظم کی سیٹیں ہیں، یہ آرمی چیف کی سیٹ ہے، یہ پروٹوکول ہے، یہ گارڈ آف آنر ہے۔ یہاں تو یہ دعوت ہمیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف۔ کرسی کی دعوت تو آپ دیکھیں، ابھی 2017 ہے، 2018 الیکشن کا سال ہے، کس طرح یہ ذلیل اور خوار ہو کے ہمارے پاس آئیں گے یہ لیڈران، کہ ہمیں ووٹ دینا ہے، جھولی پھیلا پھیلا کے ہم سے ووٹ کی بھیک مانگیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم اس سیٹ پر پہنچ جائیں، اسلام آباد پہنچ جائیں یا اپنے اپنے صوبوں میں پہنچ جائیں اور پھر تمہیں اچھی طرح لوٹیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بلا تو رہی ہیں اپنی طرف، ساری چیزیں ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دعوت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اگر تم اللہ کی طرف نہ دوڑے تو میں اس کے انجام سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ ابھی تو ہماری دوڑ جو ہے وہ آپ دیکھیں میٹیریل تک ہی ہماری دوڑ ہے۔ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے، زماں اور بھی ہے، مکان اور بھی ہے۔ ابھی تو ہم اسی روز و شب میں الجھے ہوئے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے سامنے کا، بہت افسوس کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور اسی روز و شب میں ہم الجھ گئے۔ اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں، دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں، ہر شخص آج پریشان ہے، ہر شخص اپنے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے، خواہ کہ وہ کارخانہ دار ہے یا جو بھی ہے، یا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن تمام مسائل کی جڑ اور بنیاد جو ہے ہماری، وہ دنیا اور ما فیہا ہے، دنیا اور ما فیہا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقویٰ، یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جنت اس کے لیے کوشش، یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جہنم اس کے لیے بچاؤ کی کوشش ہے، اس کے لیے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ قبر کی زندگی بھی تو ہے، اس میں بھی تو حیات ہے، حیات برزخی، اور اس میں عذاب اور ثواب بھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے نا کہ قبر جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ حیات برزخی کی تو ہم سب قائل ہیں نا سامنے کرام، تو وہاں یعنی وہ بھی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے سارے مسائل اگر آپ دیکھیں تو وہ محدود ہیں میٹیریل تک، مٹی تک۔ تو یہ کیا ہماری ذہنی اپروچ کو آپ دیکھ لیں سامنے، اور اس میں بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ اور بڑے بڑے ہمارے لیڈر بن کے ہمارے سامنے تبصرے کر رہے ہیں، پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، ان پہ الزام لگا رہے ہیں اور بہتان لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے تو بس یہی مسائل ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے یہی مسائل ہیں، یہی کرسی آپ کا مسئلہ ہے، اور یہی دہشت گردی آپ کا مسئلہ ہے، یہی امن و امان آپ کا مسئلہ ہے، اور یہی مہنگائی آپ کا مسئلہ ہے، یہی بجلی آپ کا مسئلہ ہے۔ بجلی چند گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی، آپ جا کے جو ہے سڑک پہ ٹائر رکھ کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، سڑک جام کر دیتے ہیں، پھر چاہے جو مر رہا ہو اس کو آپ اسپتال تک بھی نہیں چھوڑتے، اتنے آپ تیش میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے مسئلے بس ہم یہاں تک محدود ہیں سامنے کا۔ بس آپ دیکھیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو بھی ہے وہ اپنی اپنی ڈبلی بجا رہا ہے اور اس میں وہ خوش ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ نقصان کی بات ہے، یہ سوچ جو ہے یہ خسارے والی سوچ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔
جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس سے تو واضح پتہ لگتا ہے کہ وہاں جا کے ہم چیخیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بہرحال وہ پھر یہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انہ کان فریق من عبادی یقولون۔ دیکھو دنیا میں ایک گروہ ایسا تھا میرے بندوں کا، یقولون، جو یہ کہتا تھا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور ہم پہ وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، ان کو تم نے ہنسی کا نشانہ بنا لیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ میری یاد کو تم نے بھلا دیا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پہ ہنستے رہے۔ انی جزیتم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، آج میں ان کو ان کے صبر کا بدلہ دوں گا اور وہی کامیاب ہوں گے۔ سامعین کرام، بڑی توجہ تھوڑی سی چاہیے، بڑی توجہ چاہیے، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں ہماری نجات کا پروگرام ہے۔ آیت نمبر 109 میں انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا۔ ہم تو قرآن کو پڑھ کے جو ہے نا بس وہ کتاب ناظرہ یا کتاب تلاوت سمجھ کے اس کی تلاوت گردانتے رہتے ہیں۔ میں نے 1 پڑھ لیا قرآن، 2 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 5 پڑھ لیے۔ اس سال میں نے 10 قرآن ختم کیے، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ یہ کتاب تلاوت صرف کتاب تلاوت نہیں ہے سامنے کرام، یہ کتاب ہدایت ہے بنیادی طور پہ۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے تم پہ کتاب نازل کی ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ نصیحت کی کتاب ہے، اس سے نصیحت لینی ہے، ہدایت لینی ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ آیت ذرا غور کریں اس کے ٹیکسٹ پہ بھی، انہ کان فریق من عبادی یقولون آمنا فاغفر لنا۔ اس میں سامعین کرام انسان کی نجات کا پورا پروگرام ہے اس میں، اگر آپ غور کریں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے اعمال بیان فرما رہے، یا ان کی جو کامیابی کی راہ انہوں نے اپنائی ہوئی تھی اس کی وضاحت فرما رہے کہ میرے بندوں میں سے ایسے بندے تھے، فریقن، ایک ٹولی تھی میرے بندوں سے جو کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا، بس یہ اصل چیز ہے، ربنا آمنا۔ اچھا، پھر یہ لوگ جو ہے قیامت کے دن ایک بات کہیں گے، وہ میں آپ کو سناؤں کہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب میرے خیال سے وہاں مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ قول ہے یا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، دنیا کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے اور یہ آخرت کا بھی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ یہ ربنا آمنا یا آمنت باللہ، یا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہاں آمنا کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام، ذرا غور سے سنیں، وقت تھوڑا ہے، بہرحال جو بات ہو سکتی میں کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں، آمنا،
اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بس ایمان، قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے رسول کا حدیث ہے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں بس ایک بات بتائیں اور تاکہ بس میں کامیاب ہو جاؤں، جنت کا حقدار ہو جاؤں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر آمنت باللہ، میں ایمان لے آئے اللہ پہ اور پھر اس پر جم جاؤ، ثم استقم، اس پر استقامت اختیار کر لو، اس پہ جم جاؤ۔ تو اصل جو چیز ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہ ایمان باللہ ہے سامنے کرام۔ ایمان باللہ کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا، اور یہ زبانی طوطے کی طرح ایمان نہیں سامنے کرام۔ اشہدو، کلمہ شہادت دل و جان سے آپ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو یہ ربنا آمنا، یہ اصل جو جملہ ہے نا وہ یہی جملہ ہے۔ اے ہمارے رب، اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایسے بندے تھے جو کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہمارا یقین ہو گیا۔ کس پہ؟ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا یقین آ گیا کہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، تو ہی ہمارا محبوب ہے، تو ہی ہمارا مطلوب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ آمنا، ہمارا یقین ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تیرے بتائی ہوئے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تیرے رسول کا اتباع کریں گے، واتبعنا الرسول، تیرے رسول کا اتباع کریں گے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ صالحین کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ مل جائیں گے، کونوا مع الصادقین۔ تو ربنا آمنا، اس تمام یعنی اس دو جملوں میں، دو الفاظ میں پوری کامیابی کا ایک نظام ہے، وہ چھپا ہوا ہے سامنے کی طرف۔ فاغفر لنا، اب یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گی، اور ہم معافی کے طالب ہوں گے، تو ہمیں بخش دے۔ تجھ پر ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ تو ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے، اور تو ہی ہمارا معبود ہے۔ حضور کا ہم اتباع کریں گے، تیرے راستے پر چلیں گے، کسی نیک لوگوں کی صحبت اور ہدایت اور نگرانی میں۔ تو اب ہم سے پھر بھی غلطیوں کا امکان رہے گا، کیوں کہ ہم کمزور ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ہم سے بھول ہو جائے۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کبھی ہم سے بھول ہو جائے یا ہم بھول جائیں، ان نسینا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں بخش دے۔ اور یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سامنے کرام، بہرحال آیت میں آیت پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ ترجمہ سنا دیں، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، فإن عدنا یعنی دنیا میں واپس بھجوا دے، فإن عدنا اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، فإنا ظالمون پھر تو ہم ظالم ٹھہرے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ کہے گا ذلیل ہو کے اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ Our Lord, bring us out of this. If we ever returned, we would truly be evil. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ He will say, be despised therein, and do not speak to me. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔